بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جس موضوع کو لے کے چلے ہیں اسے 5 دنوں میں، اب تو اس رات کو چھوڑیں تو 2 راتیں رہ گئیں، اس میں سمیٹنا تھوڑا میرے لیے مشکل ہو رہا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ حد اقل بات کسی جگہ تک پہنچ جائے۔ آج کوشچن آنسر سیشن بھی ہوا، اس کے علاوہ بھی کچھ بچوں نے سوال کیا، اور آئندہ بھی جو سوال مجھ سے ہوتا ہے، پہلے بھی جہاں بھی ہوتا ہے، اگر کوئی کہے کہ ایک بات چاہیے جو ہمارے سارے مشکلات کا حل ہو، تو میں کہتا ہوں حب اللہ، سب کچھ حل ہے۔ کسی بھی قسم کی کوئی مشکل ہو، اللہ کی محبت اگر تیرے دل میں پیدا ہو گئی، آپ کی ساری مشکلات آسان ہیں، آپ بند گلی میں پھنستے ہی نہیں ہیں۔ یہ اتنا کافی ہے۔ آپ کو اگر اللہ سے محبت ہو اور آپ کو یہ احساس ہو کہ آپ سے اللہ کو محبت ہے، میرا خیال ہے اس شخص سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں ہوگا جس کے پیچھے اللہ ہو، جس کے پشت پہ اللہ ہو۔ آپ میں سے کسی کے پشت پہ اگر کوئی طاقت ہو، وہ آپ سے محبت نہ بھی کرتی ہو، مصلحتاً آپ کے پیچھے ہو، اس کو آپ کی ضرورت ہے اس لیے وہ آپ کے پیچھے ہو، تو آپ کتنا اپنے اندر طاقت محسوس کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے کمزور لوگوں کو بڑے اکڑتے پھرتے ہیں، بھئی یہ کیوں اتنا اکڑتا ہے؟ اس کے پیچھے فلان ہے۔ ہمارے پیچھے اگر ہے، ہاں اللہ ہمارے پیچھے ہے، اللہ معکم، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اب اس کو نہ جانے خدا کیسے کہے کہ ہمیں یقین آ جائے۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم اللہ کے ساتھ ہوں نہ ہوں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور وہ اللہ جسے ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دنیا میں اور کہیں نہیں ہوتا۔ والدین آپ کے ساتھ ہیں، اس میں سے ایک بڑا فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ بڑھاپے میں والدین کو آپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ کہیں نہ کہیں اپنے نفسیاتی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آپ کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے پیار کا اظہار کے لیے آپ کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کے پیار کو پانے کے لیے آپ کی ضرورت، ہزاروں ضرورتیں ہیں۔ ماں میں اپنی اپنے بچے سے پیار کرنے کے لیے بہت سی چیزیں ہیں۔ اللہ کو آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن میں خدا ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم مرتد ہو جاؤ، چھوڑ دو مجھے، مرتد کا مطلب اگر تم مجھے چھوڑ دو تو مجھے کوئی فکر نہیں ہے، میں تمہاری جگہ دوسری قوم لے آؤں گا۔ وہ جو دوسری قوم آئے گی اس کی کیا خصوصیت ہوگی؟ وہ بہت عبادت گزار ہوں گے، وہ بہت طاقتور ہوں گے، ان کا اخلاص بہت زیادہ ہوگا؟ نہیں، وہ قوم وہ ہوگی جسے میں چاہتا ہوں گا، وہ مجھے چاہتی ہو۔ دیکھیں کتنا بڑا اعزاز ہے ہمارے لیے یہ کہ خدا ہمیں چاہتا ہے۔ میرے پاس نہ وہ فیلنگ ہے، نہ وہ الفاظ ہیں کہ میں یہ بیان کر سکوں، مطلب اتنا بڑا ہے، میں کیا کروں؟ ایون قرآن کیونکہ الفاظ کے سہارے ہمیں مطلب سمجھاتا ہے، اس میں بھی، ان الفاظ میں بھی ولو آیات الہی ہوں، وہ وسعت نہیں ہے جو محبت اور رحمت الہی کی وسعت ہے۔ رحمتوں کا وسعت کل شیء، کوئی چیز اتنی وسیع ہے ہی نہیں جتنی اللہ کی رحمت وسیع ہے۔ رحمت وہی محبت ہے۔ ہمیں کبھی کبھار یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں خود پہلے رحمت کو اور چیز سمجھتا تھا، محبت کو اور چیز سمجھتا، ایک ہی چیز ہے۔
اچھا، لفظ محبت میں زیادہ کشش ہے رحمت کی نسبت. ہمیں لگتا ہے مجھے رحمت کی ضرورت نہیں ہے. میں ہمیں سے مراد بچوں کی بات کر رہا ہوں. آپ کو ٹھیک، بڑوں کو کچھ بھی نہیں لگتا. ٹھیک، اس لیے اللہ کی محبت ہم سب کے وجود کا حصہ ہے. میں پہلی تقریر میں کہا تھا، لیکن آپ میں سے کوئی تھے یا نہیں تھے. آواز آپ لوگوں کو ٹھیک آ رہی ہے؟ اچھا، میرے حساب سے ابھی آج کل کی طرح کا مزے کا ساؤنڈ نہیں چل رہا. ہاں؟ ٹھیک ہے. نہیں بڑھائے نہیں، آپ کو اچھی آواز آ رہی ہو وہی ٹھیک ہے، مجھے تو نہیں چاہیے نا اپنی آواز. انسان کی وہ ضرورت جس کے بغیر وہ انسان رہ سکتا ہی نہیں ہے، وہ اللہ سے محبت. یہ سچا واقعہ ہے، سٹوری. بچے مجھے نظر آتے ہیں، میرا ذہن فوراً جاتا ہے یار کوئی سٹوری نکالو ادھر ڈالو. میرے اپنے ساتھ ہوا ہے. میری آنکھ کھولی، ٹھوپ اندھیرا، ٹوٹل ڈارکنیس. آنکھیں کھول کے دیکھنے کی کوشش کیا، اندھیرے کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا. جب آنکھوں سے کچھ نظر نہیں آئے تو ہاتھ سے دیکھنے کی انسان کوشش کرتا ہے. میں نے ادھر ادھر ہاتھ مارا، بالکل نہ آشنا چیزیں. میں اپنے بیڈ روم میں ہوں تو مجھے پتا ہوتا ہے میرے بیڈ روم میں کون سی چیز کہاں ہے. ادھر ہاتھ مارا، کوئی آشنا چیز پہ ہاتھ نہیں لگتا. ادھر ہاتھ مارا، ادھر بھی کسی آشنا چیز پہ ہاتھ نہیں لگا. کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ میں ہوں کہاں. تھوڑی دیر بعد میں کون ہوں یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. ٹوٹل میں اس دنیا میں ہوں یا ادھر پہنچ گیا ہوں. یہ تاریکی، قبر کی تاریکی ہے. ہمیں تو امید ہے ہمارا قبر روشن ہوگا، یہ تاریک کیوں ہے؟ وہ جو 2-4 منٹ تھے اتنا پریشان ہوا، شاید میں اپنی زندگی میں اتنا کبھی پریشان ہوا ہوں. میں کہاں ہوں گا؟ کہاں ہوں گا؟ میں خواب دیکھ رہا تھا. خواب نہیں دیکھ رہا تھا، چونٹی بھی کاٹی میں نے اپنے آپ کو. خواب تو نہیں دیکھ رہے، درد بھی ہوا. میں نے کہا خواب بھی تو نہیں ہے، کیا ہے یہ؟ میں اسلام آباد سے گیا تھا خیر پور، سندھ کا ایک شہر ہے، اور راستے میں ہم اپنے پروجیکٹ دیکھتے دیکھتے جاتے ہیں تو 16-17 گھنٹے کی ڈرائیو ہو جاتی ہے. ویسی 12 گھنٹے کی ڈرائیو. تو 16-17 گھنٹے تھک کے میں جا کے کمرے میں سو گیا تھا. وہاں جب لائٹ جاتی ہے تو پورے شہر کی ایک ساتھ لائٹ جاتی ہے. پھر کمرے کی لائٹ نہیں گئی تھی، اسٹریٹ لائٹیں بھی ساری چلی گئی. اور رات کا وقت تھا، میری آنکھ کھلی اور میں بہت زیادہ گھبرایا. میں کس چیز سے گھبرایا؟ اندھیرے سے. میں سوتے ہوئے اندھیرا کرتا ہوں، اندھیرے سے تو نہیں گھبراتا. ٹھیک ہے، اندھیرے سے تو میں نہیں گھبراتا. ہم لوگ اس سٹوری میں جو لیسن ہے، ہم لوگ اکثر جانتے ہی نہیں ہیں کہ ہمیں پیار کس سے ہو رہا ہے یا خوف کیوں ہو رہا ہے. یہ ڈاکٹروں کے ساتھ بھی ہے. ڈائگنوز نہ ہو اور دوائیاں دے چلے جائیں. پاکستان دیہاتوں میں یہی ہوتا ہے. دوا شفا کے لیے ہوتا ہے، لیکن وہ دوا شفا کے بجائے مرض کو اور بڑھا دیتی ہے. کیوں؟ ڈائگنوز نہیں ہوا. اب یہ جو ڈائگنوز ہونا ہے، یہ اتنی بڑی انڈسٹری بن گئی ہے. اب شہروں میں پرائیویٹ ہاسپٹل میں جائیں تو آپ کو خام مخام میں 40 ٹیسٹ دے دیتے ہیں. میں ایک ڈاکٹر جاننے والا تھا، اس نے کہا جی آپ کا فلاں MRI ہونا چاہیے. لے کے مجھے چلا گیا MRI، خود اپنے ساتھ لے کے گیا. مجھے لٹایا، MRI ہو رہا ہے. اب وہ کنٹرول روم میں جا کے پوچھ رہا ہے. یہ ڈاکٹروں نے کہا آواز خراب کرے. اچھا، تو وہ کہتا ہے کہ
پوچھتا اس سے ہاں جی آج کتنے آئے ہیں MRI کے لیے؟ اس نے کہا سر یہ دوسرا پیشنٹ ہے. کیوں؟ میں نے اتنے کروڑ کی مشین لگائی ہے, پیشنٹ کیوں نہیں آتے ہیں؟ وہ ڈاکٹروں کو اس نے کال کرنا شروع کیا کہ پیشنٹ بھیجو, یہاں لایا کرو. مجھے پتا چلا اچھا یہ مجھے محبت میں نہیں لایا, یہ کیوں لایا؟ تشخیص شرط ہے, ڈائگنوز ہونا. ہم کبھی کبھار تشخیص نہیں دے سکتے کہ ہمیں کس سے محبت ہونی چاہیے تھی, کس سے محبت ہو گئی, ہمیں کس سے ڈرنا چاہیے تھا اور ہم کیا سمجھ رہے ہیں, ہم کس چیز سے ڈرے ہیں. مجھے خوف اندھیرے سے نہیں تھا, مجھے خوف جہالت سے تھا. مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں کہاں ہوں, آئیڈینٹی کرائسس تھا. یہ خوف انسان کو کھا جاتا ہے. میں کوشش کیا کرتا ہوں, میں کوشش کرتا ہوں لائٹیں زیادہ جلا دوں. اچھا دوسری مثال دوں گا آپ کو, یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ لائٹ اور خوف اندھیرے کا نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو آپ بند نہ کریں, خدا کرے آپ کو کوئی بند بھی نہ کرے. میں اپنے اوپر لیتا ہوں مثال. کسی نے مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا, اس کمرے میں کوئی کھڑکی نہیں ہے, کوئی دروازہ نہیں ہے, لائٹ ہے. اب مجھے کوئی پتہ نہیں کب دن ہو رہا ہے, کب رات ہو رہی ہے, کب سردی ہو رہی ہے, کب گرمی ہو رہی ہے. ایسا کنٹینر میں بند کر دیا جو میں باہر کی دنیا سے بالکل کٹ گیا ہوں. روشنی بھی ہے, میں اس کنٹینر میں کتنا جی سکتا ہوں, کھانا پینا سب کچھ ہے, سہولتیں ساری ہے. اب مجھے کیا چاہیے؟ مجھے لگژری چاہیے. میں کہوں یہ صوفہ چینج کرو, فلان برانڈ کا صوفہ لے آؤ, کوئی فرق نہیں پڑتا. بیڈ پلو کیا کچھ نہیں. مجھے کیا چاہیے؟ مجھے کھڑکی چاہیے. روشنی ہے ہو گیا, تو یہ روشنی چاہیے نا, یہ روشنی نہیں, مجھے روشنی نہیں چاہیے, مجھے کھڑکی چاہیے. سب سے جو بیسک نیسیسٹی ہے وہ ایک ونڈو ہو, مجھے پتا چلے نا کب صبح ہو رہا ہے, کب شام ہو رہی ہے, ہو کیا رہا ہے دنیا میں, اور میں کہاں ہوں. اس کنٹینر تو پتہ ہی نہیں, میں دریا کے نیچے ہوں, زمین پہ ہوں, آسمان میں ہوں, خلا میں, مجھے کیا پتا کہاں ہوں میں. مجھے سب سے پہلے کیا چاہیے؟ کھڑکی چاہیے. اس کھڑکی کے بغیر میں زندگی کر سکتا ہوں تمام سہولتوں کے ساتھ؟ نہیں کر سکتا. ہم سب ابھی کر رہے ہیں. ہماری زندگی میں وہ کھڑکی دین ہے. ہمیں پتا چلے ہم کہاں ہیں, ہم کیوں ہیں, ہمارے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں, اور ہم نے کہاں جانا ہے. یہ سب کون بتاتا ہے؟ دین. دیکھیں اس خوبصورت دین کو, جو کہ ایک خوبصورت پنجرہ ہے, کھڑکی ہے, ونڈو ہے, اس کو ہم نے پیش کیسے کیا ہے بچوں کو؟ یہ پابندی ہے, یہ سختی ہے, یہ کرو ہے, یہ نہ کرو ہے. لیکن پریزنٹیشن سے بہت فرق پڑتا ہے. یہی فلسطین ہے, یہی مجاہدین ہیں, ان کو یہاں ویسٹ میں کیسے پیش کیا گیا؟ ٹیررسٹ. پریزنٹیشن سے بڑا فرق پڑتا ہے. یہ لوگ, یہاں کے لوگ بھی انسانیت کی بھلائی چاہتے ہیں. یہ انسانیت کے بھلائی میں کہتے ہیں 4 بم اور گراؤ. کیوں؟ اس لیے کہ ٹیررسٹ. ہمیں اپنے بچوں کو دین صحیح بتانا چاہیے, اور صحیح دین بتانے کے لیے کیا چاہیے؟ ہم خود صحیح دین سمجھتے ہوں. ہم خود صحیح دین سمجھتے ہوں گے تو صحیح دین بتائیں گے. ہمیں ممبر پہ وہ لوگ پسند ہیں جو ان نظریات کو بیان کریں جو ہم نے خود گڑے ہوئے ہیں یا ہم نے سارے سنے ہوئے ہیں. وہ ٹھیک ہوں یا ٹھیک نہ ہوں. فیصلہ کون کرتا ہے کون سا نظریہ ٹھیک ہے کون سا ٹھیک نہیں ہے؟ ہم فیصلہ کرتے ہیں. کیا پڑھنا چاہیے کیا نہیں پڑھنا چاہیے کون فیصلہ کرتا ہے؟ ہم فیصلہ کرتے ہیں. اچھا
ایک نظریہ آپ نے خود بنایا، اس نظریے کو آپ نے کسی سے کہا یہ پڑھو ممبر پہ جا کے، اور اسے پیسے بھی دے دیے، اور بعد میں خوش بھی ہو گئے کہ ہماری تو نجات ہو گئی. ہوگی نجات؟ نہیں. خسرت دنیا والآخرہ، پیسے بھی گئے. کسی کے ادھر آ کے بیٹھ کے آپ کا نظریہ پڑھنے سے آپ کا نظریہ حق ہو جائے گا؟ نہیں ہو. ہماری ڈیمانڈ کیا ہونی چاہیے؟ جو رسول اللہ شریعت لے کے آئے وہ بیان کرو، وہ دین بیان کرو جو حسین نے کربلا میں بچایا تھا. میری کوئی پسند ناپسند ہو سکتی ہی نہیں ہے. میں شیعی علی ابن ابی طالب ہوں ہی نہیں اگر میری اپنی ذاتی کوئی پسند و ناپسند ہے. مجھے وہ پسند ہے جو مولا کو پسند ہے. اللہ صلی اللہ. اچھا، میں ابھی موبائل اس لیے کھول رہا ہوں کہ جو نکات میں نے پیش کرنے جلدی جلدی پیش کروں اور آگے نکل جاؤں، کیونکہ میں بولنا شروع کرتا ہوں تو پھر پتہ چلتا ٹائم نکل گیا. ابھی یہ دونوں سٹوریز میرے ذہن میں پہلے نہیں تھی، یہ بچوں نے ڈال دی. ٹھیک، تو اس کے مطابق میں چلتا ہوں. لونگ اللہ اینڈ بینگ لوڈ بائی اللہ. بچے اگر یہ جملہ یاد رکھ لیں جائیں پھر اٹھ کے کھیلنا شروع کرتے. ہمیں اللہ سے محبت ہے، اور ہم کون ہیں؟ ہم وہ ہیں جس سے اللہ محبت کرتا ہے. ختم. بس بچوں کی کیسے تربیت کریں، معاشرے میں مشکل ہے، غرب معاشرہ مغرب یوں. مولانا آپ جانتے نہیں ہمارے اسکولوں میں کیا ہے، مارکیٹ میں کیا ہے، انٹرنیٹ میں کیا ہے. آسان سی چیز ہے، حب اللہ اس کے دل میں ڈالو، یہ کہیں نہیں جائے گا، کہیں بھی نہیں جائے گا. ایک سیمینار تھا اسلام آباد میں، اس میں یہ تھا کہ مغربی تہذیب کی یلغار میں ہمارے جوان بہہ گئے ہیں، اور وہ اسپیکرز تقریریں کر رہے تھے. میں آیا، میں نے کون سی یلغار؟ کوئی یلغار ہے ہی نہیں. ہمارے جوان کو اتنے کمزور ہیں جو بہہ جائیں؟ کوئی یلغار سرے سے ہے ہی نہیں. مجھے پرچی آئی منتظمین کی طرف سے، مولانا ہم نے کہنا ہے کہ یلغار ہے. میں نے کہا میں نے جو مجھے ٹھیک لگتا ہے میں نے وہ کہنا ہے نا، میں وہ تو نہیں کہوں گا جو آپ چاہتے ہیں. تقریر کے بعد انہوں نے پوچھا مجھ سے یہ کیا کیا آپ نے؟ میں نے کہا یار آپ اس یلغار کا حصہ ہو. آپ بجائے اس کو کہ اپنے بچے کو مضبوط کرو اور کہو دشمن کا حملہ کچھ نہیں ہے، تم بہت مضبوط ہو، تمہارے پاس جو ایمان ہے یہ ہے، اب تو میں ہلا ہی نہیں سکتا. یہ کانفیڈنس تو نا. میں تلاش کروں کس کی ایج میں، آپ کی ایج شاید زیادہ ہو، آپ سے تھوڑی سی کم ایج میں ویسٹ آ رہا تھا. والد صاحب نے مجھے بھیجا کہ جاؤ ویسٹ کو ذرا دیکھ کے آؤ، پڑھ کے آؤ، بعد میں تمہیں کام ہے، بعد میں آ کے آپ لوگوں سے خطاب کرنا، اس سے پہلے کہ مولوی بن کے ویسٹ میں آؤ. جاؤ جوانی میں ویسٹ میں جاؤ، 6 مہینے رہ کے آؤ. اب ایک بچہ جو بالکل جوانی کی ابتدا میں ہے، اس کو اس ویسٹ میں آنا ہے اور یہاں کی یونیورسٹیز میں جانا ہے. میں کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ والد صاحب مجھے کیا کہیں گے؟ نصیحتوں کا ایک انبار ہوگا. میں نے ذہن میں تیار کر لیا، کہیں گے بیٹا اس کا خیال رکھنا، یہ خطرہ ہے، یہ کرنا، یہ نہ کرنا، اس کا خیال رکھنا. ٹھیک، وہ ساری نصیحتیں میں نے کہا پہلے، اس سے پہلے کہ بابا مجھے کہیں، میں اپنے آپ کو کرتا ہوں یہ نصیحتیں، اور اس کی لسٹ میں نے ذہن میں تیار کر لی. ان میں سے مجھے کتنی نصیحتیں ہوئی ہوں گی؟ میں نے 15 تیار کی ہیں. ایک حرف بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. اس کا مطلب کیا تھا؟ بیٹا مجھے تجھ پر اعتماد ہے. کہا نہیں، ہاں اعتماد ہے، کہنے سے نہیں ہوتا. اس جوانی میں میں جن یونیورسٹیز میں تھا
وہ اگر ابھی بھی کوئی لڑکا یا لڑکی یہاں آ جائے، وہ میرے پیچھے ابھی نماز پڑھے گا، اس نے کوئی ایسی چیز مجھ سے نہیں دیکھی جس کی وجہ سے وہ میرے پیچھے آج نماز نہ پڑھے۔ یہ تو وہ فاسق ہے جو فلان جگہ سگریٹ ہی پی رہا تھا، سگریٹ بھی نہیں پی کبھی۔ کیوں؟ اس اعتماد کی وجہ سے۔ اس اعتماد نے کہا نہیں، میں ایسا معاملی ان ہواؤں سے ہلنے والا نہیں ہوں۔ آپ اپنے بچوں پر اعتماد کریں تربیت کے بعد، ہاں، دل میں اللہ کی محبت ڈالنے کے بعد۔ دل میں دنیا کی محبت ڈال کے کہیں میں اس پہ اعتماد کرتا ہوں، غلط۔ ان بچوں کے دل میں اللہ کی محبت کب آئے گی؟ جب اپنے دل میں ہو نا۔ میں نے آپ کو کہا نا میں کاؤنسلنگ بڑے شوق سے کرتا ہوں، پھر کسی نے کہا کہ فلان جو ہے اس فیلڈ میں کرا، میں نے کہا وہ تو پروفیشنل ہے، میں کوئی پروفیشنل نہیں، میں تو اپنی ادھر ادھر کی خام بخواہ کی، میری اپنی سائیکولوجی میری اپنی ہے، کاؤنسلنگ بھی میری اپنی ہے۔ تو ایک بچے کی والدین نے کہا کاؤنسلنگ کرو، اس کی 2 گھنٹے 3 گھنٹے کر کے میں نے کاؤنسلنگ کی۔ اس نے کہا میں سب کچھ سمجھ گیا، تیری باتیں سب، تیری باتوں کا کوئی جواب میرے پاس نہیں ہے، لیکن جو 2 مسلمان میرے گھر میں ہیں نا وہ ایسے نہیں ہیں۔ مسلمان ایسا ہوتا ہے، مومن ویسا ہوتا ہے، یہ سمجھا سکتے ہیں۔ اس نے آخر میں آ کے ایک جملہ بولا، میں بالکل چپ ہو گیا۔ جن 2 لوگوں کے ساتھ میں رہتا ہوں وہ بھی مومن ہیں، وہ ایسے نہیں جو تو کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ سکتا ہوں میں اس کو؟ کچھ بھی نہیں۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد والا۔ یا علی۔ دیکھیے انسان کو، یہ بھی پھر اس کے پیچھے بہت لمبی سٹوری ہے، میں نے لکھا اس لیے کہ میں جلدی جلدی نکل جاؤں۔ جو چاہیے ہوتا ہے وہ اٹیچمنٹ ہے۔ حیوان ہے، اسے آپ پال لیں گلے میں، جتنا کھلائیں گے وہ اتنا موٹا ہو جائے گا۔ اس بیچارے کو یہ بھی پتہ نہیں چلے گا کہ آپ اس کو اس لیے موٹا کر رہے ہیں کہ آپ نے اسے کاٹ کے کھانا ہے۔ وہ آپ سے محبت بھی کرے گا۔ لیکن انسان کا بچہ ایسا نہیں ہے، اس کی آپ فارمنگ نہیں کر سکتے۔ کلوننگ کے ذریعے باتیں چل رہی ہیں، فارمنگ ہوگی انسانوں کی بھی، فلان بھی، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس کو اٹیچمنٹ چاہیے ہوتی ہے، وہ تازہ ہوتا ہی نہیں ہے اگر اس کو ماں باپ کی اٹیچمنٹ نہ ملے۔ باپ اور ماں بچے کے لیے خدا کی جگہ ہوتے ہیں بچپن میں۔ خدا نے بنایا نا، خدا کہتا ہے کہ تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے، صرف میری عبادت کرو گے۔ صرف میری عبادت کرو گے، کیا کوئی اور کسی کو نظر میں نہ لو، کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں، کائنات میں صرف میں ہوں اور صرف میں معبود ہوں۔ فوراً بات کیا کہتا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ابھی تو کہتے کوئی اور ہے ہی نہیں، والدین ہے نا۔ بچہ والدین کے ذریعے رب کو پہچانتا ہے۔ شروع میں وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا پالنے والا میرا باپ ہے، میرا محافظ میرا باپ ہے، مجھے رزق دینے والا میرا باپ ہے۔ اس کے بعد اس نے صرف اتنا سمجھنا ہوتا ہے، او ہو یہ رب تھا، میں ادھر سمجھ رہا تھا۔ اس نے صرف شفٹ کرنا ہوتا ہے۔ جن کے ماں باپ وہ رول ادا نہ کریں ان کے لیے پھر بہت مشکل ہے۔ انسان اٹیچمنٹ تھیوری، پوری تھیوری ہے، اس پہ ریسرچ ہے، میں نے پڑھا ہے بہت، میں وہ سب آپ کو نہیں سنانا چاہتا، آپ بھی جا کے خود پڑھ لیں۔ جو مضبوط ترین اٹیچمنٹ ہے وہ رب سے ہے، وہ اللہ سے ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اور ہم کس چکر میں پڑے ہیں؟ یہ برانڈ کی فلان چیز لیں گے تو اطمینان آ جائے گا، آتا ہے؟ اتنے گز کا گھر مل جائے گا تو آ جائے گا، آتا ہے؟ نوکری میں فلان ترقی مل جائے گی تو ہو جائے گا۔ کسی سے بھی جو سینئر ہے نا، جو اس پر ہے، میں کوشش کر رہا ہوں جلدی جلدی جاؤں،
آپ لوگ دلچسپی سے سن رہے ہیں، میں آگے نہیں چل پا رہا. چلیں چلتے ہیں آگے. آپ کو اٹیچ ہونا ہے، کسی نہ کسی سے اٹیچ ہونا ہے. اگر صحیح ڈائگنوز کریں گے تو اللہ سے اٹیچمنٹ ہوگی. اگر ڈائگنوز غلط ہو گیا تو کسی بت کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے. اور خدا بہت تعجب سے ہم مومنین کو، موحدین سے کہتا ہے کہ وہ جنہوں نے اپنے لیے شریک بنا لیا، اندادا، وہ اپنے بتوں کو ایسے چاہتے ہیں جیسے خدا کو چاہا جاتا ہے. کیوں چاہتے ہیں ایسا؟ اس لیے کہ وہ تشخیص میں غلطی ہوئی ہے، ڈائگنوز غلط دے دیا. کہیں اٹیچ کرنا ہے انسان نے اپنے آپ کو، کس سے اٹیچ کر لیا؟ لے جا کے بتوں سے اٹیچ کر دیا. ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. ام اللہ الواحد القہار. یہ 1 گھنٹہ ہے، اگر اس کو چھیڑ دوں نا میں. وہ متفرق ارباب، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت، وہ بہتر ہے. اتنی عقل تو ہے نا انسان میں. کل آپ میں سے کسی نے سوال کیا تھا، معلوم نہیں یہاں ہے یا نہیں، کہ اگر کوئی شخص اپنے عقل کو استعمال کرے، سنسیئر بھی ہو اور تحقیق بھی کرے، علم بھی حاصل کرے، اور پھر خدا تک نہ پہنچے، یہ اس نتیجے تک پہنچے کہ کوئی خدا ہے ہی نہیں، آیا اس کی نجات ہے؟ آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ایک ہے، آیا ہے، یوں یا یوں کر لیں پتہ چل جائے گا. اکثر نیوٹرل ہے. دیکھ، ممکن ہی نہیں ہے، ہو سکتا ہی نہیں ہے. ایک پاسبلٹی ہے، جو مجنون ہے، جو دیوانہ ہے، جس کی عقل کم ہے، اس کی دماغی صلاحیت ہی نہیں ہے، وہ اپنے چھوٹے سے دماغ سے فیصلہ کرے کہ میں خود ہی خدا ہوں. ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. جیسے ایک بچے نے اپنی عقل لڑائی، اس نے اپنے باپ سے پوچھا کہ بابا یہ خدا کیا ہوتا ہے؟ آپ لوگوں نے یہ عقل نہیں لڑانی. اچھا، آپ سے چھوٹا تھا وہ بچہ، تو اس نے بتایا خدا ہر جگہ ہوتا ہے. دیکھ، اچھا، ان بچوں میں ایک بہت کمال کی خصوصیت ہے، یہ سوال اٹھاتے ہیں. دیکھ، آج بھی کسی بچے نے مجھ سے سوال کیا، میں نے اسے جواب دیا، کیا ریزننگ کرنی چاہیے نہیں کرنی؟ بالکل کرنی چاہیے. تو ان کے والد نے کہا نہیں، ابھی یہ چھوٹا ہے، ابھی اس کو یہ نہیں کہو، نہیں تو یہ مجھے تنگ کرے گا. میں نے کہا نہیں، اس سے بھی چھوٹا اگر آ کے پوچھے گا، اس سے بھی کہو ریزننگ کرو. بہت ہو گیا، مجھے پتا نہیں ہوگا نا. ہمیں زیادہ تر کس چیز کا نہیں پتا ہوتا، یہ چیز کیوں حلال ہے، یہ چیز کیوں حرام ہے. ہم اپنے بچیوں کو یہ نہیں سمجھا سکتے کہ بھئی حجاب کا فلسفہ کیا ہے. ہم اپنی طرف سے 2-4 چیزیں جوڑ توڑ کے جو بیان کرتے ہیں، وہ اس کا کوئی توڑ لے آتی ہے کہ بابا یہ تو نہیں ہوا. مسئلہ ہماری کم علمی ہے. اچھا، ہماری کم علمی کا حل کیا ہے؟ ہم اس کے دل میں، جو ہم ابھی کوشش کریں، اللہ کی محبت ڈالیں، اللہ کی معرفت ڈالیں، اور کہیں وہ اللہ جو تمہیں اتنا چاہتا ہے اور تمہیں سب کچھ دیا، اس کا حکم ہے. ختم بات. ہمیں ہر حلال ہر حرام کی حکمت پتہ نہیں ہے، لیکن ہمیں حکمت کی ضرورت بھی نہیں ہے. ابھی ڈاکٹر صاحب نے مجھے گولیاں دی ہیں، مجھے ان سب کی حکمت پتہ ہے؟ کچھ نہیں پتا. مجھے پتا ہے، میں نے کہا مجھے یہ ہو رہا ہے، انہوں نے کہا یہ کھا لو. اگر میں ان سے حکمت سمجھنا بیٹھتا تو آپ لوگ یہاں پہ ایسے ہی بیٹھے ہوتے، میں حکمت سمجھ رہا ہوتا، پھر بھی نہ سمجھ سکتا. ایسا ہے نا.
بھئی یہ ڈاکٹر ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ ڈاکٹر ہیں، یہ ایسے کنسلٹنٹ ہیں جن پہ آپ سب کو اعتماد ہے، مجھے اور کیا چاہیے؟ تو جو گولی وہ دیں گے میں وہ لوں گا. ایون جو میرے پاکستان میں جس کنسلٹنٹ نے جو دی تھی میں وہ چھوڑ کے یہ لینے کے لیے تیار ہوں، بغیر سمجھے. تو پھر ہم احکام میں آ کے ہی کیوں سمجھتے ہیں؟ دیکھیں انسان کہاں پہنچ جاتا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بے جان بت کی پرستش شروع کرتا ہے. پھر کہتے ہیں میری عقل، یہ انسانوں کی عقل ہے نا. یہ ہمارے ہمسائے ملک میں، یہاں بھی ہوں گے ہمارے برادران انڈیا سے، ہمارے ملک میں بھی، پاکستان میں بھی ہیں ہندو، وہاں بہت کوالیفائڈ، بہت پڑھے لکھے، جو اپنی فیلڈ میں بہت ہی بڑھ کے ہیں، مہا ہیں، وہ آخر میں آ کے کسی پتھر کے سامنے جھک رہے ہوتے ہیں. اگر اپنی عقل سے کوئی کہیں پہنچتا ہو تو یہ پہنچ جائے نا. پھر یہ تو اس کی عقل، اس نے تو پتہ نہیں کیا کیا ایجاد کر لیا. دیکھیں کسی انسان کی عقل اگر ایک فیلڈ میں زیادہ کام کرتی ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ ہر فیلڈ میں اس کی عقل کام کرتی ہو. میں پتہ نہیں آپ لوگ اس طرح نہ سنیں، نہیں تو میں یہ نہیں سنا پاؤں گا، آپ کو اور باتیں سناتا رہوں گا. ایک فیلڈ میں اس کا ذہن بہت کام کرتا ہے، ضروری ہے دوسری فیلڈ میں بھی کرتا ہوں؟ نہیں. آپ کے یہاں بھی کرکٹ ہے، کوئی بہت اچھا کرکٹ کھیلتا ہو تو بیس بال میں بھی اچھا ہوگا؟ نہیں. بھئی آپ اپنی فیلڈ میں بہت ماہر ہیں، دین میں آپ ماہر نہیں ہیں، لیکن بیچارہ دین وہ ہے جس میں ماہر کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہر شخص اظہار رائے کرتا ہے. اگر کہنا ماہر سے پوچھنا ہے کیوں، ہماری سمجھ کو کیا ہے؟ بھائی آپ کی سمجھ کو کچھ بھی نہیں، آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو خواہ میں آگے درمیان میں کچھ بھی نہیں. آپ بھی 40 سال لگا لیجیے. آپ یہ کافی سمپل چھت ہے، یہ اس کے اوپر پتہ نہیں کیسی چھت ہے، نہیں 4-5 گھنٹے پڑھ کے چھت ڈیزائن کر لیں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ آپ کو پتا ہے پھر چھت آ کے آپ کے سر پہ گرے گی. اسٹرکچر انجینئر کو جا کے پیسے دے دیں گے، بھائی کر لو نا، خود ہی ڈیزائن کر لو. کہیں گے نہیں، دین کی چھت ہم ڈیزائن کر لیتے ہیں، اپنے لیے بھی باقی سب کے لیے بھی. بدترین بت جو انسان کی زندگی میں بت پرستی میں آتا ہے وہ بت ہے جو سامنے بھی نہیں ہوتا. سامنے ہو تو انسان کو خیال آتا ہے یار اس پتھر کی میں پوجا کروں، کہیں خیال آ جائے گا. اگر سامنے نہ ہو وہ بت تو خیال بھی نہیں آتا. اس بت سے پیار بھی بہت ہوتا ہے، اس بت سے کبھی نفرت بھی نہیں ہوتی. وہ کون سا بت ہے؟ ہوائے نفس. یہاں تشخیص بھی نہیں ہوتی کہ میں بت پرست ہوں. بت پرست ہے نا، جو اپنے ہوائے نفس کی اتباع کرتا ہے وہ بت پرست ہے. لیکن کیونکہ یہ بت نظر نہیں آتا، میں کہتا ہوں مجھ سے بڑا موحد تو کوئی ہے ہی نہیں. اور افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، قرآن. کیا آپ نے دیکھا ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا ایسے بندے کو جس نے اپنے ہوائے نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ تو یہ معبود کون ہوتا ہے؟ جس سے آپ محبت کرتے ہیں، وہ بھی شدید محبت، یعنی وہ آپ سے بڑھ کر ہے. اب نفس بھی نہیں ہے، یہ ہوائے نفس ہے.
آپ کتنے نیچے ہوں گے کہ آپ کا ہوائے نفس آپ کا معبود ہو جائے. دیکھیں ہم کبھی کبھار سوچتے نہیں ہیں میری فلاں گاڑی ہے تو میں بڑے روب سے آتا ہوں کہ میں نے کیونکہ فلاں گاڑی لی ہے, میں نے فلاں برانڈ کا, اب آپ لوگوں سے نہیں کہتا, مثلا پرس لے لیا ہے. میری قیمت کتنی کم ہے کہ $1,00,000 کی چیز میری قیمت کو بڑھا رہی ہے. یار کتنی کم ہے میری قیمت. مجھے کبھی کبھار جائیں تو یہ پروٹوکول دیتے ہیں, گاڑی لگ رہی ہے آپ کے آمنے سامنے ادھر ادھر, میں کہتا ہوں خدا رہے یہ نہ کرو. کہتے ہیں آپ کو خطرہ ہے. میں نے کہا میں مرنے کے لیے تیار ہوں, اس کے لیے تیار نہیں ہوں. یار میری قیمت اتنی کم ہے کہ لوگ میری بات یہ لوہے کی جو ڈبے ہیں ان سے میری بات سنیں گے. یہ میری قیمت بتا رہے ہیں نا کہ میری قیمت کم ہے, ان کی قیمت زیادہ ہے. یا یہ میری قیمت بڑھا سکتے ہیں. کتنی قیمت ہوگی میرے, یہ جو بہت ہوگا $1 ملین کی گاڑیاں ہوں گی نا, آپ بہت جمع کریں گے. خیر میں $1 ملین کا ہوں. سوچنا چاہیے انسان کو. سوچیں, سب چیزیں بہت سمپل ہیں. ہاں میں نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے. یہ ہوائے نفس ہے. یہ جو ہم برانڈز کے پیچھے گھوم رہے ہیں, فلان کر رہے ہیں اور ان پہ تفاخر کر رہے ہیں, یہ ہوائے نفس ہے. یہ ہمارا معبود ہوائے نفس ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کو کسی مندر میں جانا ہے تو آپ بت پرست. آپ اپنا مندر ساتھ لے کے گھوم رہے ہیں. جسارت ہے, میں آپ سے نہیں کہہ رہا, میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں. اور پھر آپ کی قیمت پتہ ہے کتنی کم ہے. کچھ برانڈ ایسے ہیں جس کی چیز آپ لے کے جیسے ہی شو روم سے نکلتے ہیں یا اس کی شاپ سے نکلتے ہیں اس کی قیمت گر جاتی ہے. کب قیمت گرتی ہے؟ جب کوئی بیش بہا چیز کسی کم ظرف کے پاس آ جائے تو اس کی قیمت گر جاتی ہے. دیکھیں اگر محبت بے انتہا ہے, اللہ کی محبت کوئی حد حساب ہی نہیں ہے. اچھا ابھی بارش ہو رہی تھی, ہم آ رہے تھے, میں نے شکر کیا کہ الحمدللہ بارش ہو رہی. شاہ صاحب نے کہا, نہیں کہتا میں نے کہا اللہ کی نعمت ہے, شکر کرنا چاہیے. اتنی زیادہ بارش ہوتی ہے, اب وہ کسان کو پانی چاہیے. ہم تو بالکل وقتی سے دیکھ رہے ہیں نا, مجلس میں ہمارے لوگ کم پہنچیں گے, الحمدللہ آپ سب پہنچ گئے. کوئی کم تو نہیں ہوا آج بارش کی وجہ سے. ٹھیک, مجھے جلدی موقع مل گیا, پڑھنے والے کم آئے تھے تو مجھے جلدی آج ممبر مل گیا. میں نے ٹائم پھر نوٹ نہیں کیا آج کتنے بجے آیا ہوں. تو آسمان سے بارش کے آنے میں کوئی کمی نہیں ہے. کسے کتنا ملتا ہے؟ جس کا جتنا ظرف ہوگا اتنا اسے پانی ملتا ہے. آپ کا ظرف چھوٹا ہے تو کم ملے گا, شاہ صاحب کا ظرف بڑا ہے تو زیادہ ملے گا. ٹھیک, اب کسی کا ظرف بڑا تو ہے لیکن اسے الٹا رکھا ہے, کیا ملے گا اسے؟ کچھ نہیں ملے گا. اللہ کی محبت بے انتہا ہے, بغیر کنڈیشن کے سب کو مل رہی ہے. اگر کوئی لے نہیں رہا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب کو مل رہی ہے تو سب لے بھی رہے ہیں. دیکھیں اللہ آپ کی شہرہ کے حیات سے زیادہ آپ سے نزدیک ہے. آپ اپنی ساری عبادتیں کیوں کرتے ہیں؟ قربتاً الی اللہ. مجھے جو پہلے نظر آ جائے نا جو بول رہا ہے تو اس کو میں دل میں دعائیں دیتا ہوں, ابھی مجموعاً دیتا ہوں. ابھی مجھے یہ نظر نہیں آیا کس نے پہلے کہا تھا. قربتاً الی اللہ کیا مطلب ہے؟ جی اللہ کا تقرب. اللہ تو یہاں ہے اور کیا نزدیک ہونا ہے؟ اس سے زیادہ نزدیک, اللہ سے زیادہ نزدیک آپ تک آپ کے پاس تو کوئی ہے نہیں. اور پھر یہ ساری عبادتیں آپ اللہ سے تقرب کے لیے کیوں کر رہے؟ کیا مطلب ہے؟ قربتاً الی اللہ. اللہ تو یہاں ہے اور کیا نزدیک ہونا ہے؟ اس سے زیادہ نزدیک اللہ سے زیادہ نزدیک آپ تک آپ کے پاس تو کوئی ہے نہیں, اور پھر یہ ساری عبادتیں آپ اللہ سے تقرب کے لیے کیوں کر رہے؟
اللہ نزدیک ہے، ہم اللہ کے نزدیک نہیں ہیں. یہ نزدیک ہونا مکانی نزدیک ہونا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. میں نے آپ لوگوں کو تھوڑا سا مس گائڈ کرنے کے لیے اشارہ کیا تھا. اللہ جسم تو نہیں ہے نا کہ آپ سے یوں نزدیک ہو. چلیں میں زیادہ مثال نہیں دیتا. جسے اللہ کی محبت کم ملی ہو یا اس نے کم لی ہو اور محبت کا فقدان ہو. دوسری مثال سمجھاتا ہوں. صحرا میں ایک پیاسے شخص کو کیا نظر آتا ہے؟ سراب. انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ معراج. میں اس کو معراج سے یاد رکھتا ہوں کہ تو عین کو گرا دوں گا سراب ہو جائے گا. اس پیاسے کو کیوں سراب نظر آتا ہے؟ جس نے ٹھیک سے پانی پیا اس کو سراب نظر نہیں آتا. جو پیاسا ہے اسے سراب نظر آتا. جو محبت کا پیاسا ہوگا اسے سراب نظر آئیں گے. جس نے اللہ کی محبت کو ابزارو کیا ہوگا اسے غیر اللہ نظر نہیں آئے گا. جس نے اللہ کی محبت کو نہ لیا ہو اسے کہیں بت نظر آئے گا، کہیں ہوائے نفس نظر آئے گا. موجود ہے. ابھی کوئی ریسرچ تھی، پتہ نہیں صحیح تھی نہیں تھی، کہ پاکستان کے لیے تھا، آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے، کہ 90% لوگ سانس کی تکلیف میں یعنی کم آکسیجن لینے کی تکلیف میں اس لیے مبتلا ہیں کہ وہ صحیح سے سانس نہیں لیتے. وہ آکسیجن جو موجود ہے اس کو صحیح سے اپنے بدن میں لیتے نہیں. گہرا سانس لے کے اپنے پھیپھڑے بھرتے نہیں ہیں. اب ہوا تو ہے نا. ہم اگر معرفت حاصل کر لیں اللہ کی، جتنی کر سکتے ہیں ہم، اور اللہ کو پہچان لیں اور اللہ کی محبت کو فیل کریں. یہ فیلنگ بہت عام ہے. اور اس کا آپس میں ایک دوسرے سے ہمیشہ تذکرہ کرتے رہیں. ذکر بہت اہم ہے. ذکر اللہ جب ہم کہتے ہیں نا، وہ زبانی ذکر بھی ہے، ہاں وہ بھی اسی مقصد کے لیے. ہمیں وہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ سبحان اللہ کیوں کہنا ہے. ہم تو تصویر پکڑ کے صرف جلدی ہوتی ہے کہ یہ 33 مرتبہ کتنی جلدی کر سکتے ہیں. میں بہت دفعہ جب کوئی تصویر کر رہا ہوتا ہے تو کوشش کرتا ہوں اس کے ساتھ ذرا فل سپیڈ میں سبحان اللہ بولنے کے لیے. ابھی صبح نہیں ہوتا اس کی تصویر چلی جاتی. وہ پتہ نہیں لطیفہ ہے یا کیا ہے. ہماری ایک پرائم منسٹر تھی جس کے ہاتھ میں تصویر تھی، تو کسی نے پوچھا آپ کیا پڑھتی ہیں تصویر میں؟ وہ کہا آیت الکرسی. کہا اتنی جلدی؟ تو دوسرے نے کہا یہ آیت الکرسی نہیں، کرسی کرسی کرسی. ذکر ضروری ہے. اللہ کی محبت کا آپس میں بیٹھ کے ذکر کرو. اس دنیا سے زیادہ بے وفا چیز ہے کوئی؟ کسی سے اس دنیا نے وفا کی؟ کسی سے وفا نہیں کی. پھر بھی ہم سب کو کیا چاہیے؟ دنیا. ہم سب کو یہی بے وفا چاہیے. وہ جس نے اتنا انعام دیا ہے وہ چاہیے نہیں. وجہ ذکر دنیا. صبح و شام جو ہم دنیا کا ذکر کرتے ہیں نا، اس نے یہ مکان خرید لیا، اس نے یہ گاڑی لے لیا، اس کو یہ پیار مل گیا، اس کو فلان ہو گیا، اس کی ترقی ہو گئی، اس نے یہ کانٹریکٹ جیت لیا، فلان کر لیا. صبح و شام یہ دنیا کا ذکر ہے. اگر صحیح معبود نہ ملے، صحیح محبوب نہ ملے، اگر صحیح محبوب نہ ملے، آپ کو حقیقی محبت کا مزہ بھی نہیں آتا. وہ حقیقی محبت ملتی ہی نہیں ہے. آپ نے اپنے شریک حیات کا انتخاب صرف اس کے چمڑے کے رنگ یا آنکھوں کی وجہ سے کیا ہو، آپ کو اس سے حقیقی محبت مل سکتی ہے؟ حقیقی محبت کا مزہ مل سکتا ہے؟ نہیں مل سکتا. آپ نے سپرفیشل چیزوں کی وجہ سے محبت کی ہے، آپ کو محبت بھی ایسی ہی ملے گی.
حقیقی محبت چاہیے، حقیقی محبوب سے محبت کر. محبت ایک طرفہ نہیں ہوتی، محبت دو طرفہ ہوتی ہے. جیسے جواب ملتا جائے گا محبت میں اضافہ ہوتا جائے گا، عمیق ہوتی چلی جائے گی محبت. میں مشکل اردو بول رہا ہوں اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں. ڈائگنوز صحیح ہونا چاہیے. اچھا، یہ بت پرست پتہ کیا کہتے ہیں؟ ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. بھئی اللہ کو چھوڑ کے ان بتوں کو کیوں پرستش کر رہے ہو؟ تمہارے اپنے ہاتھ کے بنائے بت، عقل ہے نہیں. ہم اللہ کے تقرب کے لیے کر رہے ہیں. تشخیص میں غلطی سے کون کہاں سے کہاں پہنچ جاتا. بس وقت آ گیا، میں آپ کو محبت کی ایک داستان سناؤں اور ختم کروں. اگر دو اشخاص میں محبت ہو، اس محبت کو جاننے کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ بھی اسی کے قوم و قبیلے سے ہوں، اسی کے مسلک و فرقے سے ہوں. اگر کوئی داستان ہے عشق کی تو سب اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، وہ جو مرضی ہو، کفار بھی کرتے ہیں، باقی سب کرتے ہیں. نہیں. اور دیکھیے یہ کتنا قریب ہے عشق انسان کے. آپ کو جتنی ناول ہیں، اشعار ہیں، پتہ نہیں باقی جن کے میں نام بھی نہیں لینا چاہتا، وہ سب کیوں بکتا ہے؟ آپ کو عشق پسند ہے، آپ کو عاشقی پسند ہے، فطرتاً آپ چاہتے ہیں. غلط بھی نہیں ہے، بالکل ٹھیک. اس میں پھر آپ کو فرق بھی نہیں ہوتا. ایون جو آپ، میں نہیں چاہتا یہ لینا، آپ اپنے ہمسایہ ملک کی یہ جو سٹوریز دیکھتے ہیں نا، کیوں دیکھتے ہیں؟ ایک آدھ بندہ مسلمان ہے، باقی تو ہندو ہیں. بزنس بھی ہمیں کفار کو نہیں دینا چاہیے، لیکن سٹوری اچھی ہے. یہ سٹوری مجھے پسند ہے. ایک محبت، یہ آپ لوگوں کے لیے سٹوری ہے. دو لوگوں میں محبت ہے، اس کا علم کن کو ہے؟ دشمنوں کو بھی ہے. دوستوں کو علم نہیں ہوا، دشمنوں کو علم ہے. اس کا مطلب کیا؟ دوستوں کو کیوں علم نہیں ہوا؟ دوست کیونکہ حسادت کرتے تھے، اس لیے اقرار نہیں کر رہے. پتہ دوستوں کو بھی ہے، جس دوستی کا دشمنوں کو پتا ہے، اس ارتباط کا یقیناً دوستوں کو ہی پتا ہے. وہ دو کون ہیں؟ محمد و علی. آپ نے کہا دشمن بھی جانتا تھا. ان قریشن لن یفقدونی ما داموا یرا. یہ جملہ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. لیلۃ المبیت آپ نے سنا ہوا ہے، آپ سنتے رہتے ہیں. میں اپنے موضوع کے مطابق اسے ان کی سٹوری کے لیے، رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ یا علی آپ میری جگہ سو جائیں. رسول کے بستر میں اگر کوئی سوئے اور رسول کا نور نہ ہو، رسول کی خوشبو نہ رہے، تو جو طاق میں بیٹھے ہیں انہیں پتہ چل جائے گا رسول چلے گئے یا نہیں پتہ چلے گا. سلانا کس کو تھا؟ اسے سلانا تھا جو اگر سوئے تو رسول کی خوشبو بھی آتی رہے
رسول کا نور بھی ساطع رہے. یا علی آپ کو سونا ہے، مشورہ نہیں ہے، حکم ہے. اور یہ سونا علی کے لیے سخت نہیں ہے، رسول کے لیے سخت ہے. علی کو تو موقع چاہیے رسول پہ اپنی جان نثار کرنے کا. علی تو اپنی آرزو پا رہا ہے. سخت کس کے لیے؟ رسول کے لیے. کبھی موقع ملا وہ دعائیں بتاؤں گا، اگر آپ لوگوں کو پتا ہے تو اس کو ریپیٹ کرتے رہیں. رسول خدا نے بہت دفعہ مختلف الفاظ میں دعا کی ہے، یا رسول، یا اللہ مجھے وہ دن نہ دکھانا کہ میں رہوں علی نہ رہے. یہ بدر میں بھی ہوا ہے، احد میں بھی ہوا ہے، باقی مقامات پہ بھی ہوا ہے، بہت ہے. الا ماشاء اللہ ہے. یہ رسول رو رو کے دعا کرتے ہیں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اے علی، اے اللہ، علی میرا وارث ہے، مجھے تنہا نہ چھوڑنا. اگرچہ تو بہترین وارث ہے، لیکن میرے لیے علی کے علاوہ کوئی نہیں ہے. لا تذرنی فردا، اگر علی گیا تو میں تنہا رہ جاؤں گا. یہ محبت الگ محبت ہے. اچھا، لوگوں کو سمجھ میں بھی نہیں آتا. مثلا آج کسی نے اچھا سوال کیا تھا کہ بھئی آپ ایک طرف کہتے ہیں اللہ سے محبت، دوسری طرف کہتے ہیں رسول سے محبت، پھر کہتے ہیں اہل بیت سے محبت، ہم کیسے بیلنس کریں؟ یہ بیلنس والی چیز نہیں ہے. جو میں نے واقعہ پہلے سنایا تھا، اس بچے کو سمجھ میں آتا تھا. وہ بچے نے کیا کہا تھا؟ آپ تھے پہلے دن، میں آپ سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں. رسول سے کی محبت الگ، اللہ کی محبت الگ نہیں ہے. اہل بیت کی محبت الگ، رسول کی محبت الگ، ایسا نہیں ہے. یہ جو آپ، ایون میں جو ان سے محبت کرتا ہوں کہ مجھے اچھی طرح دیکھ رہے ہیں، یہ کس لیے؟ اللہ کی محبت میں. ہم اگر آپس میں انسان ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اما اخ لک فی الدین، یہ انسان جو آپ کا دینی بھائی ہے، یہ کون ہے؟ یہ جواب مجھے چاہیے. کوئی نہیں دے دے. کون ہے یہ دینی بھائی آپ کا؟ اما اخ لک فی الدین، امیر المومنین فرمائے نا، یا آپ کا دینی بھائی ہے، یا نذیر لک فی الانسانیہ، یا انسانیت میں آپ کے برابر ہے. یہ کون ہے جو آپ کا دینی بھائی ہے؟ جی، مومن، کلمہ گو. دین کہا ہے، اسلام نہیں کہا. یہ سارے دیندار جو بھی دین رکھتے ہیں، یہ سارے آپ کے دینی بھائی ہیں. مومن نہیں کہا، شیعہ نہیں کہا، مسلم نہیں کہا، اسلام نہیں کہا، دین کا ہے. وہ بھی تو دین ہے نا. کرسچینٹی بھی تو دین ہے نا. جو بھی دیندار ہیں وہ آپ کے دینی بھائی ہیں. جو ایتھسٹ ہے وہ بھی آپ کے برابر ہے. نذیر لک فی الانسان، آپ جیسا انسان ہے. یہ خود ایک گھنٹے کی تقریر ہے، جس کو جتنا سمجھ میں آئے. رسول خدا ارشاد فرما رہے، میں نے جاننا ہے، آپ نے سونا ہے. کفار آئیں گے، وہ آپ کو دیکھ لیں گے. آپ کو جب مکہ میں پائیں گے تو وہ میری تلاش میں نہیں آئیں گے. جب تک آپ کو یہاں دیکھیں گے وہ آپ کی میری تلاش میں نہیں آئیں گے. اور ایسا ہوا بھی. کفار آئے، کفار نے دیکھا رسول خدا نہیں ہے، امیر المومنین ہیں. کفار نے کہا علی یہاں ہیں، علی مکہ میں ہیں، اس کا مطلب ہے محمد بھی مکہ میں ہیں. مکہ میں ہی تلاش کرو، محمد علی کے بغیر کہیں نہیں جاتا. دیکھیں، یہ محبت
یہ نہیں کہ صرف رسول کو اور ام المومنین کو پتا تھا، صرف اصحاب کو پتا تھا، کفار بھی جانتے تھے محمد علی سے کتنا پیار کرتا ہے، اسی لیے وہ نہیں گئے، وہ ڈھونڈتے رہے، پیچھا نہیں کیا، اور جب ان کو یقین آیا مکہ میں کہیں نہیں ہے، پیچھا کیا، تب تک رسول خدا جا چکے تھے۔ کیوں چھوڑ کے گئے؟ اے علی، تو ان امانتوں کو صاحبان امانت تک پہنچا کے آنا۔ اگلے دن علی آئے ہیں، کہا جس کی امانت تم نے رسول کے پاس رکھوائی تھی میرے پاس ہے، آ کے امانتیں لے لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے بھی جانا ہے۔ اعلان کر کے مکہ سے جا رہے ہیں جہاں کسی کو ہجرت کرنے نہیں دیتے، علی کو کیوں نہیں روکتے؟ اعلان کر رہے، یہ لو اپنی امانتیں، میں نے بھی جانا ہے۔ تم نے سچ کہا تھا، ہو نہیں سکتا محمد جائے اور میں نہ جاؤں، میں نے جانا ہے۔ اعلان کر کے نکلے، کوئی روکتا ہے؟ سب جانتے ہیں علی کون ہے۔ بچپن میں، علی کے بچپنے میں جب رسول خدا نکلتے تھے تو کفار بچوں کو بھیج دیتے تھے، بچے جا کے پتھر مارے۔ بچوں کو تو کوئی قبیلہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا نا تمہارے قبیلے نے مارا ہم بدلہ لیں گے۔ تو ان سب سے بدلہ کون لیتا تھا؟ علی۔ ایسے جا کے پٹکتے تھے، ان سب کو پتا تھا جا رہا ہے علی، روک کوئی نہیں سکتا۔ اس کی بات ہے میں پھر کبھی انشاءاللہ۔ یہ محبت جو ان دو ہستیوں میں ہے، یہ دونوں جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، یہ در حقیقت اللہ سے محبت ہے۔ اس میں کوئی بیلنس والی چیز ہی نہیں ہے کہ آپ علی سے کتنی محبت کریں گے، اللہ سے کتنی محبت کریں گے، نہیں۔ اسی لیے ہم نے پہلے کہا تھا، اگر اللہ کی محبت کو چھوڑ کر آپ سے علی کی محبت یا اہل بیت کی محبت کہتے ہیں، آپ کو آدھے راستے تک رکھا ہے انہوں نے، جس نے بھی رکھا۔ اسے ہمیں صحیح سے سمجھنا چاہیے، یا جو بھی بیان کرتا ہے وہ اس لیے بیان کرتا ہے یہ بات تو سب کو پتا ہے۔ ہم بھی ابھی درمیان میں اگر محبت اہل بیت کی کچھ چیزیں بتائیں گے اور وہیں تک رکھیں گے، اس لیے کہ یہ بات معلوم ہے کہ آپ اہل بیت سے کیوں محبت کرتے ہیں۔ شاید پہلے دن میں نے یہ حدیث پڑھی تھی، اور نہیں پڑھی تو آج سن لیں۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی ہم سے خدا کی خاطر محبت کرے، اسے اس کا نفع پہنچے گا، وہ قعر زندان میں ہی کیوں نہ ہو۔ اور اگر کوئی ہم سے دنیا کی خاطر محبت کرے، اسے نہ دنیا میں کچھ ملے گا نہ آخرت میں۔ دیکھیں یہ محبت، اس کا معیار کیا ہے؟ حب اللہ۔ اسے اگر عربی میں یاد رکھنا چاہیں، ایک حب اللہ ہے، ایک حب فی اللہ ہے۔ حب اللہ اور حب فی اللہ یاد رہے تو ان کو تھوڑا سا سرچ کر لیا کریں، ان پہ آپ کو احادیث مل جائیں گے، ان کو پڑھ لیا کریں۔ احادیث پڑھتے رہیں گے تو آپ کو تھوڑی تھوڑی عربی آنا شروع ہو جائے گی۔ آپ یہاں آتے ہیں، ہم یہاں تو کیونکہ لینگویج وہی ہے جو آپ پاکستان سے سیکھ کے آتے ہیں، باقی ہم جب باقی ملک میں جاتے ہیں جہاں انگلش نہیں ہے، یہاں بھی کچھ مجھ جیسے آ جاتے ہیں جن کو انگلش نہیں آتی، تو وہ کیسے سیکھتے ہیں؟ بول بول کے سیکھ لیتے ہیں، بولتے رہتے ہیں تو آ جاتی ہے۔ تو حدیث پڑھتے رہیں، آ جائے گی، کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ آپس میں ذرا مباحثہ کرتے رہیں، یہ حدیث ہے، اس کی عربی بھی سنا دیں اور اس کو آگے چلائیں۔ آپ کا وقت میں نے لے لیا۔ شام غریبہ ہو گئی،
خیام میں پانی آنے کا سلسلہ شروع ہوا. اب وہ پانی کون پیے جو اصغر کو نہیں ملا؟ اس پانی کو منہ کون لگائے جسے عباس نے گرا دیا؟ دیکھیں وفا میں یہ چھوٹی چھوٹی بیبیاں بھی عباس سے آگے تھی، کوئی ایسا نہ تھا. لیکن پیاس کی شدت اس مقام پہ پہنچ گئی کہ اگر نہ پیتی تو ہلاک ہو جاتی. چھوٹے پیالے آگے بڑھاتے تھے، پہلے بڑے پیے، بڑے پیالے آگے بڑھاتے تھے، پہلے چھوٹے پیے. جب سکینہ کے ہاتھوں میں پیالہ آیا، پیالے کو لے کے سوئے مقتل چلی. پوچھا سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا خود ہی تو کہا ہے آپ نے پہلے چھوٹوں کو پانی پینا چاہیے. میرا بھائی اصغر پیاسا تھا. اجرکم علی اللہ. ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھیں، یہ اہل بیت رسول ہیں، یہ تو آپ کو پتا ہے، اس پہ کسی کو کوئی اختلاف نہیں. تاریخ میں مقتل سے زیادہ ڈیٹیل سے اور موثق کوئی تاریخ انسانی ہم تک نہیں پہنچی. حتیٰ آج کل کی تاریخ بھی اتنی ڈیٹیل سے نہیں پہنچتی، رپورٹ نہیں ہوتی جتنی یہ تاریخ رپورٹ ہوئی ہے. کیونکہ یہ نہیں تھا کہ کچھ بچے پیاسے تھے، یہ رسول کا گھرانہ پیاسا تھا. بہت فرق ہے. تھوڑا تھوڑا پانی پیا کہ جان بچ جائے. یہ قافلہ روانہ ہوا کربلا سے کوفہ کی طرح. اگر طبیعت نے ساتھ دی تو میں بتاؤں گا کہ شام کو کیسے تیار کیا گیا تھا، کیسے وہاں فتح منایا گیا، کیسے وہاں رقص و سرور کے محفلیں بپا ہوئی. راستے میں جتنے گاؤں آتے تھے سب کو حکم تھا کہ اسلام کا لشکر فتح مند ہوا ہے، اس فتح کی خوشی میں پکوان بناؤ. جس طرح ابھی آپ جاتے ہیں نا، موقع پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، اسی طرح جب یہ کاروان جا رہا تھا، اطراف میں سے گاؤں والے آئے، اس راستے میں انہوں نے پکوان بنائے. لشکر آدھا کو پکوان کھلایا جاتا تھا، پکوان کی خوشبو آتی رہتی تھی. لیکن عمر سعد کا حکم تھا حسین کے بچوں کو کھانا نہ ملے. کسی نے کہا اتنا زیادہ کھانا ہے، اگر تھوڑا سا کھانا یہ بچے کھا لیں تو کیا ہوتا ہے؟ میں اس سے پوچھوں گا کربلا میں پانی کی کمی تھی کیا جو تو انہیں اصغر کو ایک گھونٹ پانی نہیں پلایا؟ کہا عمر سعد کا حکم ہے کہ یہ بچے بھوکے آئیں کربلا کوفہ میں، اور کوفہ میں جب لوگ صدقات پھینکیں تو یہ بچے صدقات کھانے پہ مجبور ہو جائیں. لیکن خدا نے کیا چاہا، حسین کے بچوں نے صدقہ نہیں کھایا. آج ساری دنیا حسین کے بچوں کا صدقہ کھا رہی ہے. میں قربان جاؤں ان بچوں پہ. کتنا مشکل صبر ہے. 4 دن کی بھوک اور پیاس ہے اور صدقہ رد کر رہے ہیں. یہ کاروان جب کسی منزل پہ پہنچتا تھا، دیکھیں آپ نے بھی سفر کیا، کسی منزل پہ جب مسافر پہنچتا ہے تو کچھ دیر آرام کرتا ہے، خدا کا شکر ادا کرتا ہے کہ چلو کوئی منزل آ گئی، کوئی آرام کرتے ہیں. لیکن یہ بیویاں جس منزل تک پہنچتی تھی وہاں ان کے مصائب میں اضافہ ہو جاتا تھا. اس منزل پہ پہنچتے ہی یہ اعداء سروں کو صندوق سے نکال کے نیزے پہ سجانا شروع کر دیتے تھے.
اور لا کے بیویوں کے درمیان رکھ دیتے تھے تاکہ لوگ ان سروں کا تماشا دیکھنے آئیں، اور اعلان ہوتا تھا یہ باغیوں کے سر ہیں، انہیں پتھر مارو۔ اجرکم علی اللہ۔ آج سینے میں دم نہیں ہے۔ یہ کاروان شام پہنچ جاتا ہے۔ شام باب الحلب پہ سے روکا جاتا ہے، جسے بعد میں باب الساعات کہا جاتا ہے، اس لیے کہ جب یہ کاروان وہاں پہنچا تو کہا قیدیوں کو یہاں روکو، شہر کو سجایا جا رہا ہے۔ عام لوگ آتے تھے اس دروازے سے گزر جاتے تھے، یہود و نصارہ آتے تھے اس دروازے سے گزر جاتے تھے، لیکن آل رسول کو اس دروازے پہ رکھا گیا۔ کچھ روایات میں ہے کہ 3 دن تک انتظار کیا۔ اب جو دروازہ کھولا اور آل رسول کو لے جایا گیا، میں نے کل اشارہ کیا تھا کہ وہاں کیا کیا ہوا ہے۔ آج میں نے زیادہ آپ کا وقت نہیں لینا، بس ایک مصیبت، اتنی مصیبت ہے بازار شام کی، صرف ایک مصیبت اور آپ کی زحمت تمام۔ لشکر اعداء نے شام کی خواتین کو پہلے جا کے بتا دیا تھا کہ جس نے تیرے بیٹے کو مارا ہے اس کا سر آ رہا ہے، جس نے تیرا بھائی قتل کیا اس کا سر آ رہا ہے۔ جیسے ہی یہ کاروان اسرا شام میں داخل ہوا، وہ خواتین کا جھنڈ تیار بیٹھا تھا، ہاتھوں میں پتھر لیے۔ ایک گروہ سے کہا جاتا تھا یہ قاسم ہے، قاسم نے تیرے بیٹے کو شہید کیا تھا۔ وہ سینکڑوں خواتین قاسم کے سر پہ پتھر برسانا شروع کرتے تھے۔ سب سے زیادہ پتھر جس سر کو مارے گئے وہ حسین کا سر ہے۔ ان پتھروں میں سے کچھ سر علی اصغر کو بھی لگتے تھے، اور رباب پکارتی تھی میرے شیش ماہانے کی سیوا۔